یہ ہمارے سامنے نیٹشے سینٹر اور نیٹشے ہاؤس ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیٹشے سے متعلق بات بھی کرتے ہیں۔ 15 اکتوبر 1844 کو کارل لوڈوگ نیٹشے اور فرانسسکا نیٹشے کے گھر میں فریدریش ولیم نیٹشے کی پیدائش ہوئی۔ نیٹشے کے والد کارل نیٹشے اپنے علاقے کے پادری کے منصب پر فائز تھے۔ نیٹشے سے 2 سال بعد ان کے ہاں نیٹشے کی بہن کی پیدائش ہوئی۔ بہن کا نام تو والدین نے الزبتھ رکھا، مگر آگے چل کر نیٹشے اپنی بہن کو ہمیشہ لاما کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کا بہت خیال رکھتے۔ نیٹشے کا خوبصورت ہنستا مسکراتا گھر اس وقت تقریباً ٹوٹ گیا جب نیٹشے کے والد کارل نیٹشے کا صرف 36 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ نیٹشے کی والدہ فرانسسکا نیٹشے شوہر کی وفات کے بعد اپنے بچوں کے ہمراہ اپنے سسرالی گھر یعنی یہاں اس جگہ نیومبرگ میں منتقل ہو گئیں۔ اس وقت نیٹشے کی عمر تقریباً 5 سال تھی، تقریباً پیپروں کے حساب سے یہی بنتی ہے، اور اس کا خاندان پروٹسٹنٹ پادریوں کا خاندان تھا۔ نیٹشے کی تعلیم کی ابتدا بھی یہاں کے مقامی پروٹسٹنٹ چرچ سے شروع ہوئی، جو آگے چل کر نیٹشے اس مذہبی روایات کے سخت خلاف ہو گیا۔ نیٹشے ہاؤس کی یہ خوبصورت بالکون آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہے۔ یہاں نیٹشے بیٹھتے تھے، یہ چیئرز بھی لگی ہوئی ہیں، ان کی یہ ایک تصویر بھی دیوار کے ساتھ آویزہ ہے اسی جگہ کی۔ ابھی ایک لک باہر کی بھی دیکھتے ہیں ہم۔ بات ہو رہی تھی نیٹشے کی مذہبی روایات کے خلاف ہونے کی، اور یہ اختلاف ان کا عمر بھر کے آخری دم تک برقرار رہا۔ اس بات کا ثبوت ان کا اپنی بہن کو آخری وصیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وصیت کچھ انہوں نے ان الفاظ پر مشتمل تھی کہ وعدہ کرو میرے مرنے کے بعد صرف میرے دوستوں کو میرے تابوت کے قریب آنے کی اجازت دو گی، عوام کو میری لاش سے دور رکھو گی، کیونکہ وہ خواہ ہر بات کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھنا کوئی پادری یا کوئی اور شخص میری قبر پر کھڑا ہو کے کوئی جھک نہ مارے، کیونکہ اس وقت میں مدافعت نہیں کر سکوں گا، میں کافر اور مشرک ہوں، اور اسی حیثیت سے مجھے قبر میں اتار دینا۔ بہرحال یہ دل کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی لیے غالباً نیٹشے کے متعلق کچھ اشعار بھی کہیں۔ ان کا ایک اشعار کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، میں ان کا شعر تو نہیں پڑھوں گی، کچھ اچھے سے یاد نہیں ہے اور شعر میں غلطی تو نہیں ہونی چاہیے۔ مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ان کا دل تو مومن تھا مگر دماغ کافر تھا۔ اس کی وجہ شاید علامہ اقبال کے نزدیک یہی رہی ہوگی کہ نیٹشے کی وجدانی کیفیت میں عالم لاہوت کی جھلک دیکھنا تھی، اور علامہ اقبال کے خیال میں مرشد کامل کے بغیر صحیح رہنمائی نہیں ہوتی، اور انسان وجدانی کیفیت کو بھی ٹھیک سے نہیں پرکھ سکتا، اور نہ ہی اس پر اس طرح عمل پیرا ہو سکتا ہے جو صرف مرشد کی رہنمائی سے ہی ممکن ہو۔ بہرحال نیٹشے کا ایک اپنا نظریہ تھا، انہوں نے روایتی اخلاقی اور سماجی رویوں کو چیلنج کیا اور انسان کو اپنے نقطہ نظر سے سوچنے کی ترغیب دی۔